السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 9 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ وَلَقَدْ بلا شبہ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا پھر ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن نہ وہ ہوا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ یہ آدم علیہ السلام کا سارا واقعہ آپ سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک نئی بات ہوگی جو ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور نہایت اچھی صورت میں ان کو بنایا، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس شیطان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے نامراد، مایوس۔ اللہ کی رحمت سے یہ مایوس ہو گیا نا، تو اس لیے اللہ نے اس کا نام پھر ابلیس رکھا۔ نہ وہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ یہ یکون جو ہے نا، یہ یکونو تھا، کانا یکونو، آپ نے پیچھے بھی کانا پڑھا ہے نا، کانا ماضی ہوتا ہے، یکونو اس کا مضارع ہوتا ہے، لم لگنے سے نا یکن، یہ ساکن ہو کے نا تعلیل ہو کے تو یکن رہ گیا لم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک کس چیز نے تجھے منع کیا، روکا، اللہ تسجدہ کہ نہیں تو نے سجدہ کیا، یعنی نہیں تو سجدہ کرتا، اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا، یعنی جب میں نے تمہیں حکم دیا، میرے حکم کی فرما برداری تو نے کیوں نہیں کی، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ قال اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ پیدا کیا اس کو، اور آپ نے پیدا کیا اس کو، من طین مٹی سے۔ یعنی شیطان نے یہ جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا نا کہ تم واقعی اعلیٰ درجے والے میں ہو یا تم تکبر کر رہے، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اپنے آپ کو اس نے سمجھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے، جنوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے نا بے دھوئیں کی آگ سے کیا ہوا ہے، یعنی جو شعلے والی آگ ہوتی ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا ہے، اور شیطان بھی جنی تھا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ قال کہا، فاہبط منہا اتر یہاں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہاں سے اترو، فما یکونو پس نہیں ہے، لکا تیرے لیے، ان تتکبر فیہا کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فخرج پس تو نکل، انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ تیرے لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا۔ کیوں بھلا تکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بڑا سمجھنا اور حق بات کے آگے اکڑ جانا، اس کو نہ ماننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھا، آدم علیہ السلام سے افضل جانا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کی بات کی اطاعت نہیں کی اس نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ذلیل ہونے والوں میں سے ہو۔ قال کہا، انظرنی شیطان نے کہا مجھے مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون دن تک، یبعثون وہ جی اٹھائے جائیں گے، کون جی اٹھائے جائیں گے؟ انسان لوگوں کو جب تک مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جو جی اٹھایا جاتا، یعنی قیامت کے دن تک کی مجھے مہلت دے۔ مہلت کس بات کی دینی تھی؟ کہ مجھے موت نہ آئے۔ قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، مفعول ہے یہ، ٹھیک ہے۔ قال فبما اغویتنی کہا اس نے، شیطان نے کہا، فبما پس جیسا کہ اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن ضرور میں بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، صراطک تیرے راستے، مستقیم سیدھے پر۔ یعنی شیطان نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، اس نے اللہ پہ الزام لگا دیا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا نا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اللہ پر الزام لگا دیا کہ اللہ جی جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، اس طرح سے میں آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے۔
ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ضرور میں آؤں گا ان پر ان کے آگے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجدو اور نہ آپ پائیں گے اکثرہم ان میں سے اکثر کو شاکرین شکر گزار، یعنی میں ان کو ہر طرح سے بہکاؤں گا اور ان میں سے اکثر کو آپ موحدین، شکر گزار سے مراد اللہ کی توحید بیان کرنے والے، یعنی ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ توحید والے نہیں ہوں گے بلکہ وہ آپ کے ساتھ شرک کرنے والے ہی ہوں گے۔ شکر کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ توحید کو اللہ نے شکر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ ہی خالق ہے نا، تو اللہ کا ہی حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال کرنے والا ہے، تو پھر اسی کا حق ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر ناشکری کر رہے ہوتے ہیں نا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نکل، منہا یہاں سے، مذءوما مدحورا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، لمن تبعک یقیناً جو پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تم سے، اجمعین تم سب سے، تاکید کے لیے اجمعین آیا یعنی تم سب سے، پھر میں جہنم کو بھر دوں گا۔ فَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم دونوں نزدیک جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن یا حدیث میں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تو اس کے پیچھے آپ نہیں پڑھنا کہ وہ کون سا درخت ہوگا، وہ گندم کا ہوگا یا وہ سیب کا ہوگا، اللہ جانتا ہے وہ کون سا درخت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس ان کو منع کیا تھا کہ ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، باقی تم ہر پھل کھا سکتے ہو۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پھر وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دے، دکھا دے، لہما ان دونوں کو، ما ووریا جو چھپایا گیا تھا، انہما ان دونوں سے، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی سوآت شرمگاہ کو اس لیے کہتے ہیں، سو برا ہوتا ہے نا، تو شرمگاہ کا ظاہر ہونا انسان کو برا لگتا ہے نا، اس لیے شرمگاہ کو بھی سو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پہلے ان کی شرمگاہ ایک دوسرے پر ظاہر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ کیا ہوا تھا، جنتی لباس اللہ جانتا وہ کیسا تھا، اس کی وجہ سے ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا نا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، تو ان سے وہ جنتی لباس جو ہے نا وہ اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور کہا نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا مگر، ان کے تکونا تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی دو فرشتے، او تکونا یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والے۔ یہ آپ دیکھیں یہ تثنیہ کے صیغے استعمال کیے ہوئے ہیں، یہ سارے ہیما کما، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ تثنیہ کے صیغے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ تو یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ حضرت حوا جو ہیں وہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا، ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو یہ فریب دیا شیطان نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا اس درخت سے کہ تم اس کو کھاؤ گے تو پھر فرشتوں بن جاؤ گے، یا پھر تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھائیں ان دونوں کے لیے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کا، لمن الناصحین یقیناً خیر خواہ ہوں، یعنی ان کو قسمیں کھا کے یقین دلایا کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مان لو اور وہ پھل کھا لو۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پس بہکا دیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس جب ان دونوں نے چکھ لیا درخت،
ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان دونوں کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفانی اور وہ دونوں لگے چپکانے جوڑنے علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، وناداہما ربہما اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، الم انہکما کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تم دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ تمہارے اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور کیا میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان بے شک شیطان لکما تم دونوں کا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ فدلہما دلہما کا مطلب بہکایا، اصل دلہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے کسی کو نیچے کھینچ کر لانا، ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان نے اپنے فریب سے، مکر و فریب سے، چال چال کے، قسمیں کھا کھا کے، ان کو یقین دلا کے، تو ان کا جو اعلیٰ مقام تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کا اعلیٰ مقام تھا اللہ کی طرف سے ملا ہوا، اس سے وہ نیچے لے آیا، اللہ کی نافرمانی پر لے آیا ان کو بہکا کر، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو ان کی وہ شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، پھر وہ جنت کے پتے جو ہے نا وہ اپنے اوپر لگانے جوڑنے لگ گئے تاکہ اپنی شرمگاہ کو چھپا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کے کہا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور پھر یہ بھی تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے رب ہمارے، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نہیں بخشے گا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا اور رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ وہ دعا ہے جو وہاں پہ ذکر نہیں تھی۔ جب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 آپ نے پڑھی ہے نا، تو اس میں سارا واقعہ لکھا ہوا ہے یہی جو آپ اب پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ والی جو آیت ہے نا یہ دعا نہیں لکھی ہوئی تھی، وہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں چند کلمات ڈالے، ان کلمات کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ہے نا؟ تو اس طرح لکھا ہوا، لیکن وہ کلمات کون سے وہ وہاں پہ نہیں لکھے ہوئے، وہ دعا اللہ نے یہاں پہ لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ یہ دعا آئی ہے ربنا ظلمنا، یہ آپ نے زبانی یاد کر لینی، یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کیے، دل میں ڈالے، اور ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت جو ہے نا قبول فرمائی۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ اس کی بھی تفسیر آپ پہلے کر چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا اس کی دوسری تفسیر ہے کہ انسانوں میں سے ہی بعض انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو قصہ تھا، اس میں چھوٹے بھائی نے بڑے کو قتل کیا تھا، ہے نا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو ایک ہی دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، انسانوں میں سے انسان ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ومتاع الی حین ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی زمین میں کتنی دیر تم نے رہنا ہے وہ بھی مقرر ہے، اور جن چیزوں سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے زمین میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں ان سے ایک وقت تک فائدہ اٹھانا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، ہم یہاں پہ آئے اور نہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، یعنی اپنی زندگی گزارو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اسی میں تم مرو گے، یعنی اسی زمین میں تمہیں موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، جب سور پھونکا جائے گا تو اسی زمین سے قبروں سے پھر ہم اٹھیں گے۔ یہ آپ کا رکوع نمبر کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔